سیدنا مسیح سلامہ علیہ کے واقعہ صلیب، آپ کی وفات اور اس کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں مختلف سوالات وصول ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا مسیح سلامہ علیہ کے اس واقعے کے بارے میں کہ آپ کو مصلوب کیا گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کیا گیا اور اس کے بعد آپ جی اٹھے، اس موضوع کے بارے میں ہمیں مختلف سوالات ملتے رہتے ہیں اور ہم وقتاً فوقتاً ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے کچھ سوالات لکھ کے بھیجے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جائزہ لیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم کسی بات کو من و عن قبول کر لیں، بلکہ ایمان اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ تنقید کا مقابلہ کر سکے۔ جو ایمان تنقید کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ایمان نہیں ہے، وہ صرف ایک خوش فہمی ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان اعتراضات کا جائزہ لیا جائے، اگر وہ اعتراضات حق بجانب ہیں تو انہیں قبول کر لیا جائے، اور اگر ہمیں وہ غلط دکھائی دیتے ہیں تو ان کے غلط ہونے کی کوئی وجوہ ہونا چاہیے اور ان کا کوئی جواب بھی ہونا چاہیے۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کتاب مقدس میں کہیں بھی یہ واضح الفاظ میں نہیں بیان کیا گیا کہ مسیح زندہ ہو گئے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب قطعاً زندہ ہونا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے ان کے سامنے انگریزی کا ترجمہ رہا ہوگا، اردو نہیں، کیونکہ اردو کے ترجمے میں تو باقاعدہ زندہ ہو جانے کے الفاظ موجود ہیں، لیکن 1611 کی انگریزی میں ریزریکٹڈ کی بجائے ریزن لکھا ہوا ہے، تو لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ رائز چونکہ کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں تو لہذا یہ صرف کھڑے ہو جانے کی بات ہے، اس میں کوئی زندہ ہو جانے کی بات نہیں کی گئی۔ لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بات سیاق و سباق سے نکال کے کی گئی ہے، کیونکہ اسی 1611 کے انگریزی ترجمے میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہی روز، وہ کھڑے ہو گئے، بلکہ ہی روز فرام دا ڈیڈ، کہ آپ مردوں میں سے کھڑے ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ مردوں میں سے کھڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں اور تمام مردے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ یوں تو جو بھی جاتا ہے قبرستان میں وہ کھڑا ہی ہوا ہوتا ہے، باقی مردے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہی ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی زندہ ہو جانے کے ہیں، اور انگریزی میں بھی ٹو ریز جو ہے، جب کہتے ہیں ٹو ریز سم ون ٹو لائف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو زندگی کے لیے کھڑا کرنا، بلکہ اسے زندگی عطا کرنا۔ تو انگریزی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ انگریزی کا ترجمہ ہے 1611 کا، اور اب ہونے والے ہیں تقریباً 2011، تو 400 سال کے عرصے میں انگریزی اتنی بدل گئی ہے کہ اب اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اسی زمانے کا شیکسپیئر کو پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر موجودہ دور کا کوئی انگریزی ترجمہ لے لیا جاتا تو تب بھی بات واضح ہو جاتی۔ ویسے بھی جب ہم اصل زبان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف زندہ ہو جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک نیکرائے کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ نیکرائے جمع ہے نیکراس کی، اور نیکراس کہتے ہیں مردہ شخص کو، لاش کو۔ میڈیکل کی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم کا کوئی حصہ آکسیجن وصول کرنے سے انکار کر دے تو آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے، اسے نیکروسس کہتے ہیں۔ وہ انسان جو اب آکسیجن لیتا نہیں ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا نہیں ہے، اسے مردہ ہی کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ ایک نیکرائے کا مطلب ہے مردوں میں سے، یعنی آپ ان مردوں میں شامل ہوئے اور اس کے بعد مردوں میں شامل نہیں رہے۔ ایک ایسا لمحہ آیا کہ جب آپ مردوں کی بجائے زندوں میں شمار ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو گئی، اور اس کے بعد انہیں زندہ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ پروردگار عالم نے انہیں کسی نہ کسی طرح سے زندہ فرما دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی اور آدمی کے بارے میں ہوتا تو شاید ہمیں بہت تعجب ہوتا، قبول کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی،
لیکن جب سیدنا مسیح سلام علیہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے دم عیسیٰ سے تو مردوں میں جان ویسے ہی پڑ جاتی تھی۔ آپ کا نام سنتے ہی مردے قبر سے لبیک کہتے ہوئے باہر آ جایا کرتے تھے، تو اگر آپ زندہ ہو گئے تو اس میں تعجب کی بات کیا؟ بلکہ اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو تعجب کی بات تھی کہ جس نے اوروں کو زندہ کیا خود زندگی سے محروم رہا۔ لیکن جیسے آپ نے دوسروں کو زندہ فرمایا اسی طرح سے آپ خود زندہ بھی ہوئے، کیونکہ حیات اور ممات دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب آپ پہ وہ ممات کا دور آیا تو لازمی تھا کہ حیات کا دور آئے، اور جب وہ حیات کا دور آتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن زندہ ہوں گے وہ پھر کبھی مریں گے نہیں۔ جن لوگوں کو آپ نے یہاں زندہ فرمایا ان کے تو دوبارہ مرنے کے امکانات تھے، اگر آپ کے بھی وہی امکانات رہ جاتے تو ایسی صورت میں آپ کی حیثیت دوسرے لوگوں سے قطعاً مختلف نہیں ہوتی۔ پھر آپ کے لیے یہ کہنا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ آپ نے مردوں میں سے زندہ کر دیے تھے۔ اس کا مفہوم صرف اور صرف یہی نکلتا ہے کہ آپ ایسے زندہ ہوئے کہ اب دوبارہ آپ کو مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ غلط فہمی تھی جو انگریزی کے ترجمے سے پیدا ہوئی، اور اس سلسلے میں استفسار کرنے والے صاحب نے جو بات کہی تھی ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات صرف غلط فہمی کی بنیاد پر مبنی ہے کہ 1611 کی انگریزی کو نہیں سمجھا گیا، اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اگر اصل زبان کی طرف چلے جاتے یا اور تراجم دیکھ لیتے تو شاید یہ غلط فہمی دور ہو جاتی۔